بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرسلوں کے مخالفین سے اللہ تعالیٰ کا سلوک۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز، فرمودہ 23 جنوری 2009۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 12 جولائی 2023۔ حضور فرماتے ہیں، سورۃ العنکبوت کی آیت 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاء، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ کر افترا کرتا ہے، اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ یا اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو حق کو اس وقت جھٹلاتا ہے جب وہ اس کے پاس آتا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، افطرا کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور مفتری ہمیشہ خواب و خاص سے رہتا ہے۔ قد خواب من افطرا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اگر تو افطرا کرے تو تیری رگ جان ہم کاٹ ڈالیں گے، اور ایسا ہی فرمایا، ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، کہ ایک شخص ان باتوں پر ایمان رکھ کر افطرا کی جرت کیوں کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا واضح طور پر فرماتا ہے کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پر افترا کرنے والے ہیں، ہم ان کی جو رگ جان ہے وہ کاٹ دیں گے اور ان کو خائب و خاسر کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے گا ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک شخص ان باتوں پر ایمان رکھ کر افترا کی جرت کیوں کر سکتا ہے؟ پھر فرمایا کہ ظاہری گورنمنٹ میں اگر ایک شخص فرضی چپڑاسی بن جائے تو اس کو سزا دی جاتی ہے اور وہ جیل میں بھیجا جاتا ہے، تو کیا خدا تعالیٰ کی مقتدر حکومت میں یہ اندھیر ہے کہ کوئی محض جھوٹا دعویٰ مامور من اللہ ہونے کا کرے اور پکڑا نہ جائے بلکہ اس کی تائید کی جائے؟ اس طرح تو دہریت پھیلتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ مفتری ہلاک کیا جاتا ہے۔ الحکم جلد 8۔ تو جو لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر الزام دیتے ہیں، ان کا بھی اس بات میں رد کیا گیا ہے کہ ایک ظاہری حکومت کی طرف منسوب کر کے اگر کوئی بات کرتا ہے، چاہے کسی افسر کا چپڑاسی بن کے کسی کے پاس حکم لے کر چلا جائے اور جھوٹ بولے اور پکڑا جائے تو اس کو بھی سزا ملتی ہے، تو کیا خدا تعالیٰ کی طرف جو باتیں منسوب کی جاتی ہیں، یا کوئی شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور وہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی بھی طاقت نہیں کہ اس کو پکڑ لے اور سزا دے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر افترا باندھے؟ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کرتے ہیں تو وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف جو باتیں وہ منسوب کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہ کرے۔ بس اللہ تعالیٰ کا مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بنیادی اور اصولی بات ہے کہ جو بھی خدا تعالیٰ پر افترا کرے گا، جھوٹ بولے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حق اور سچائی کو جھٹلانے والا جو دوسرا گروہ ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی کی نافرمانی کرنے والا ہوگا تو وہ بھی خدا تعالیٰ کی پکڑ میں آئے گا۔ تو دو قسم کے گروہوں کا یہاں ذکر ہے، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ پر غلط افترا کرے، اللہ تعالیٰ اسے بھی پکڑتا ہے، دوسرا وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کو جھٹلائے، اللہ تعالیٰ اسے بھی پکڑتا ہے، اور دونوں ہی گروہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ بس انبیاء کا انکار کرنے والے جب یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے باتیں بنا لی اور خدا تعالیٰ نے اس کو قطعاً نبوت کا درجہ دے کر نہیں بھیجا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افترا کرے گا ہم اسے پکڑیں گے۔ جو نشانیاں اور ثبوت نبی کے لیے ظاہر ہوئیں، انہیں دیکھ کر انہیں قبول کرنے کی کوشش کرو۔ نبوت اپنے روشن نشانوں کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائیدات اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ہر نیا دن یہ روشن نشان دکھاتا چلا جاتا ہے۔ پس منکرین نبوت کو یہ ایسی دلیل دی گئی ہے کہ ان میں عقل ہو تو یقیناً ہوش کریں
اور ہوش کرنی چاہیے۔ یہ الزامات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء پر بھی لگے تھے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر بھی لگے تھے، اور یہی الزامات آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر بھی لگ رہے ہیں۔ سورہ زمر کی اس آیت سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تعلیم کو جامع بتا کر یہ اعلان کیا تھا کہ اس جامع تعلیم کے بعد اب کوئی اعتراض کرنے کا جواز نہیں رہتا۔ قرآن کریم اپنی ذات میں خود بھی بہت بڑا نشان ہے، بلکہ اس کی ہر آیت اور ہر لفظ ایک اعجاز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کو اس کو قبول کرنے کی نصیحت فرمائی، لیکن اس کے باوجود کفار نے انکار کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سختی اور سزا سے کام لیا، اور پھر ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کیا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم میرے بھیجے ہوں کا انکار کرتے ہو تو اس دنیا میں یا اگلے جہان میں میری پکڑ کے نیچے آتے ہو، بس عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس ہٹ درمی کو چھوڑو۔ اگلی آیت میں بتایا کہ تقوی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا دل میں ظاہر ہونے کا اظہار یہی ہے کہ جو سچائی کے پیغام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوا ہے اس کو قبول کرو، کیونکہ یہی چیز تمہیں کامیابیاں بھی عطا کرے گی اور تقوی میں مزید بڑھائے گی۔ اور یہ بھی ایک نبی کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابیاں نصیب کرتا چلا جاتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ، پس جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے یا اس کے نشانات کو جھٹلائے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یقیناً مجرم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دونوں طرح کے مجرم کامیاب نہیں ہوں گے۔ نہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر بہتان لگاتے ہوئے یہ کہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں، نہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں جو ایک سچے نبی کا انکار کرنے والے ہوں۔ بس اس سے بھی ظاہر ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں جو سزا سے نہیں بچ سکتے، جیسا کہ میں نے کہا، ایک وہ جو غلط دعویٰ کر کے اسے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کریں، اور دوسرے وہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والے کا مقابلہ کریں، اور یہ ایسی بات ہے جو ہر عقل رکھنے والا سمجھ سکتا ہے۔ تبھی تو فرعون کی قوم کے ایک آدمی نے کہا تھا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اگر وہ سچا ہے تو اس کی ہوئی بعض انظاری پیش گوئیاں تمہارے متعلق پوری ہو جائیں گی۔ بس ان مسلمانوں کے لیے بھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آنے والے مسیح موعود کو نہیں مانتے، غور کرنے کا مقام ہے۔ مسلمانوں کے پاس تو ایک ایسی جامع اور محفوظ کتاب ہے جس کی حفاظت کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور غیر بھی باوجود کوشش کے اس میں کسی قسم کی تحریف تلاش نہیں کر سکے۔ 1400 سال سے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جمع کر کے مسلمانوں کو ہوشیار کیا ہے کہ یہ قصے کہانیاں نہیں، تمہاری حالت بھی پہلی قوم جیسی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ لا یفلح المجرمون، کہ مجرم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، تسلی دلا دی ہے کہ بے شک جھوٹے دعوے دار ہو سکتے ہیں لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور کامیابی کا معیار کیا ہے؟ یہ کہ اپنی تعلیم اور باسط کے مقصد کو وہ دنیا میں پھیلا نہیں سکتے جس طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پھیلاتے ہیں۔ بے شک ان کی چھوٹی سی جماعت بھی بن سکتی ہے، ان کے پاس دولت بھی جمع ہو سکتی ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو خدا تعالیٰ کی طرف سے دعوے دار ہو کر آتا ہے وہ ایک روحانی مقصد کو لے کر آتا ہے۔ انبیاء آئے تو وہ یا نئی شریعت لے کر آئے تاکہ دنیا میں ایک روحانی انقلاب پیدا کریں اور انسان کو خدا تعالیٰ کے قریب کریں، یا پرانی تعلیم کی تجدید کے لیے آئے تاکہ بھٹکے ہوئوں کو پھر سے اس تعلیم کے مطابق جو شرعی نبی لائے تھے خدا تعالیٰ کے قریب کریں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والوں کا بنیادی معیار ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے
لیکن یہ دو مقصد حاصل نہیں کرتا تو خدا تعالیٰ پر افطرا باندھ رہا ہے۔ اگر وہ لوگوں میں روحانی انقلاب پیدا نہیں کر رہا، اگر وہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کے قرب کی طرف رہنمائی نہیں کر رہا، ان میں ایک انقلاب پیدا نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط ہے۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔